حافظ صاحب کلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. امام دوست ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر فیاض احمد رنجا صاحب، ممبر ایڈوائزری کمیٹی، معزز اراکین مجلس عاملہ، مہمانان گرامی، السلام علیکم. میں فیاض احمد رنجا صاحب اور ان کے رفقا کارکن چیمبر اول پر خوش آمدید کہتا ہوں. میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کی آگاہی کے لیے چیمبر آف کامرس میں اس اہم سیمینار کا انعقاد کیا. وفاقی ٹیکس کونسل کا ادارہ یقیناً بزنس کمیونٹی کے تحفظ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس ادارے نے قیام سے لے کر آج تک بزنس کمیونٹی سمیت تمام اداروں سے متعلق مسائل کو بڑی کامیابی سے حل کروا کے لوگوں کو انصاف دلانے میں کردار ادا کیا ہے. مہمانان گرامی، موجودہ تیز تین دور میں معلومات کا تبادلہ بہت ضروری ہے. اس طرح کے معلوماتی پروگرام سیمینار اس سلسلہ میں بڑی مدد فراہم کرتے ہیں. ہم اپنے اراکین کی معلومات میں اضافہ کے لیے معلوماتی سیمینار اور ورکشاپس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. اسی طرح آج کا یہ اہم سیشن بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے معزز مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس معلوماتی سیشن کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے اراکین جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کا مقصد پورا ہو سکے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے دنیا بنی ہے دو کام اسی وقت سے چل رہے ہیں. ایک ہے ضرورت اور ایک اس ضرورت کا پورا ہونا. انسان کی پیدائش سے تخلیقی عالم تو اللہ رب العزت نے جنت میں کی تھی، اور جب دنیا میں آ گئے تو ضروریات شروع ہو گئی. اور ضروریات کے بعد دوسری کام جو آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ جب انسانوں کی تعداد بڑھتی ہے، آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں. اور یہ فطری امر ہے کہ پھر مسائل کو حل کرنے کی بات بھی چلتی رہی. تو یہ کوئی جب سے انسانیت آدم سے آدمیت سے یہ سلسلہ شروع ہے، سب سے بہترین اس کائنات میں جو نظام انسانوں کے مسائل کے حل کا اور بہترین انسانی معاشرے کا قیام، وہ ساری کائنات کے امام، سارے انبیاء کے سردار، سید الکونین، سید الاولین، سید الآخرین، امام المتقین، قائد الغر المہجرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سلسلے میں ایک ریفر دوں. کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے تو خوبی وہ ہوتی ہے جو دشمن مانے. مائیکل ہارٹ ایک یہودی مؤلف تھا. اس نے دنیا کے 100 the most influential personalities of the world ان کو اکٹھا کر کے لکھنا شروع کیا 1900 کچھ میں، جو بعد میں کئی دفعہ اس کا پرنٹ چھپ کا. تو وہ تھا یہودی، تو اس نے اس میں انبیاء کا ذکر بھی کیا. تو جب نمبر 1 کی باری آئی اس کا اس نے ڈسکلوز نہیں کیا. آخر میں جب کتاب پرنٹ ہونے کے قریب پہنچی تو اس نے نمبر 1 والا چیپٹر جو خالی چھوڑا تھا وہ لکھا، اور اس نے یہ لکھا کہ اس پوری کائنات میں جب سے یہ دنیا بنی ہے
اور جس میں 7 بر اعظم ہیں، ان کی سوورینٹیز ہیں، اس وقت دنیا میں 262 سے زیادہ ممالک ہیں، تو اس نے کہا کہ اس پوری کائنات میں دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اس کی لانچنگ سیریمنی ہوئی تو لوگ پڑھ گئے اسے، جو یہودی تھے، کہ آپ خود یہودی ہو تو آپ نے اپنے نبی کا نمبر تو 4 سے بھی نیچے لے گئے ہو، اور تم مسلمان بھی نہیں ہو، تو یا تو خود مسلمان ہو جاؤ یا اپنے نبی کو نمبر 1 پہ لے آؤ۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں کس طرح آپ کی بات کو مانوں، کس طرح مانوں کہ ایک پیدائش کے وقت میں یتیم، 8 سال کی عمر میں جو دی اونلی پیٹرن، جو سر پہ ہاتھ رکھنے والے، کفالت والے، وہ دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو طالب، اور شہر والوں نے ان کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ سب سے بڑا قبیلہ ہونے کے باوجود ان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا، 3 سال ان کا سوشل بائیکاٹ رکھا۔ ان کے جو بچے تھے پورے فیملی کے، ان کی چیخوں سے مورخ لکھتے ہیں کہ جو پہاڑ ہیں مکہ شریف کے، جو گئے ہیں مکہ شریف، آپ نے دیکھا اب وہ شیب ابی طالب بالکل قریب ہے، جہاں وہ بادشاہ کا محل ہے اس کے بالکل بیک سائڈ پہ، تو وہ جو دونوں طرف کے پہاڑ تھے، جبل کعبہ، جبل ابو قبیس، تو مورخ لکھتا ہے کہ جب بچے چیختے تھے نا، جن کو نہ دودھ بند کیا، ان کا پانی بند کیا، خوراک بند کی تھی، اور 1-2 دن کے لیے نہیں، 3 سال کے لیے بند کیے، تو وہ پہاڑ لرز جاتے تھے، لیکن کفار کے دل نہیں لرزے۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ جو اتنے بے کسی کی حالت تھا، پھر اپنے شہر سے کوئی نہیں نکلتا، اپنے شہر سے، یعنی آپ کہیں کراچی آباد ہو جائیں جا کے، لیکن دل کے میں گجراڑے جانا ہے، گجراڑا ہے، تو گجراڑا یہ جو دل کے قریب ہوتا ہے، کہتے پھر اپنے شہر کے لوگوں نے اس کو نکال دیا، اور نکالا بھی اس بے کسی کے عالم میں کہ کچھ لے کے بھی نہیں جانے دیا ساتھ، کہ اپنے ساتھ اپنا سامان لے جائیں، چیزیں لے جائیں، بے بسی کے عالم میں وہ نکل کے چلے گئے۔ اور اس نے کہا، یہ 1900 اوائل کی کتاب ہے، اس نے کہا کہ پھر دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا دکھاؤ، افریقہ کے گھنے جنگلات ہوں یا امریکہ کے ٹوین ٹاور، جہاں پر اس محمد رسول اللہ کا ماننے والا نہیں۔ تو اس سے زیادہ میں، انہوں نے کہا اچھا پھر آپ یوں کرو، کمپرومائز کیا کہ یہ کتاب تو آپ نے چھاپ لی ہے، تو اگلے ایڈیشن میں پھر ہماری بات کا خیال رکھنا، اپنے نبی کو نمبر 1 پہ لے آؤ۔ جب دوسرا ایڈیشن چھپا تو اس نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا۔ پھر سارے یہودی اکٹھے ہو کر آئے، انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو ان جیسا کوئی انفلوئنس والا بندہ دکھاؤ، میں اسے نمبر 1 پہ کروں، ورنہ میں اسے نمبر 1 پہ رکھوں گا۔ لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، کوئی نہیں ان جیسا، بے مثل و بے مثال، سید الاولین سید الاخرین، قائد الغر المحجلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑا انفلوئنس جو اس نے دلیل دی، انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے خود کسی یونیورسٹی کے گریجویٹ نہیں، کسی یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ نہیں، اور انہوں نے پوری انسانیت کو سکھا دیا، اور ایسے ایسے گن سکھا دیے، ایک واحد نبی جن کی اپنی زندگی کے ایک ایک جز کو اللہ نے محفوظ کیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اور دوسری بات، باتھ روم سے لے کر حکمرانی تک، اور تجارت کے چھوٹے سے چھوٹے جز سے لے کر، تجارت سے لے کر دنیا بھر کی معیشت کو کنٹرول کرنے تک سارے منصوبے دیے ہیں اس نے۔ اور اس کا ایک منصوبہ، یہ مائیکل ہارٹ کا پروگرام تھا، ایک منصوبہ آج تک فیل نہیں ہوا، تو پھر میں نمبر 1 اسے کیوں نہ لے کر۔ آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جو کاروباری لوگ ہیں، تجارت والے لوگ ہیں، وہ اپنی تجارت کے ساتھ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ملک کی ترقی، ملکی استحکام، معاشی استحکام، اور جو ادارے اس تجارت کو ریگولیٹ کرنے والے ہیں وہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو ٹیکس مینجمنٹ کہتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن 47 سے لے کر 2023 تک جو مسائل ہیں وہ تقریباً الفاظ اوپر نیچے کیے جا سکتے ہیں، لیکن مسائل وہی کہ وہی۔
اب مسائل حل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں اس لیے حاضر ہوئے ہم وفاقی ٹیکس مدثر کو اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ ہم سروے کریں، ہم لوگوں کی آراء اکٹھی کریں تاکہ ایک ٹیکس فرینڈلی معاشرہ قائم ہو جائے۔ اور ٹیکس فرینڈلی معاشرے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی آزادانہ، مخلصانہ اور منصفانہ انداز سے اپنا ٹیکس دینے کے قابل ہو جائیں، کرپشن فری، فرینڈلی ماحول پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے وفاقی مدثر جناب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سارے پاکستان کے ریجنز میں پھرتے ہیں، سب کی آراء لے لیتے ہیں۔ کچھ آراء تو وہ ہیں جو ہمیشہ آپ دیتے رہتے ہیں، صدر پاکستان کو بھی دیتے ہیں، وزیر تجارت کو بھی دیتے ہیں، وزیر صنعت و حرفت کو بھی دیتے ہیں، وزیر خزانہ کو بھی دیتے ہیں، اور ہر بجٹ سے پہلے بھی آپ کو بلاتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ لیکن تقریباً وہ کہتے ہیں نا، جو کنویں میں کوئی جانور گر گیا تو لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ جی کنویں کو نکالنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے پانی، ان کا 100 ڈول نکال دو، تو 100 ڈول نکل گئے۔ لیکن انہوں نے جا کے پوچھا جی پانی میں بو ابھی تک آ رہی ہے، کیا پروگرام؟ تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ وہ جڑا کھوتا ڈگا سی وہ کڈیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا وہ تھے ہی۔ تو جب تک یہ نہیں نکلے گا مردار، اس وقت تک یہ پانی پاک بھی نہیں ہوگا، صاف بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے وفاقی ٹیکس مدثر کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے وہی اختیار ہمارا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے جو بڑا اختیار ہے جس سے لوگ تھوڑا یرکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے کسی بات کو نہ ماننے والے کو 6 مہینے کے لیے اس کا مفت روٹی اور مفت رہائش کا انتظام کر سکے۔ ہو جاتا ہے؟ کہاں ہوتے ہیں مفت روٹی؟ ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی یہی اختیار ہے، ہمارے پاس بھی یہی اختیار ہے۔ اور اب آپ کو خوشی کے ساتھ یہ بتانے آئے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں جرأت دی ہے، ہمارے مدثر صاحب کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے، ایمان۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی ہیں اور فی سبیل اللہ کام کرنے کے ماہر ہیں۔ اللہ کی مخلوق، ترکی میں زلزلہ آ جائے، پاکستان میں آ جائے، ترکی میں پانی نہ ملے، پاکستان میں نہ ملے، تو اب وفاقی مدثر صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹر آصف محمود جان، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں بھی ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ تو آپ کو صرف ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات سن کے آپ کی بات کو منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو بھی ہمیں آنے کا فائدہ نہیں تھا۔ ہم آ کے اپنے دفتر میں ہم بیٹھے ہیں اور تنخواہ بھی پوری لے رہے ہیں، دفتر کی برات بھی پوری استعمال کر رہے ہیں، اور ہر ایک وفاقی مدثر کو ایک ہی جتنی تنخواہ ملتی ہے۔ ہر ایک وفاقی مدثر کو جو سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ ہے وہی ان کی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب سے 3 گنا زیادہ ہے، کم نہیں ہے تنخواہ۔ قوم جو دے رہی ہے اپنے وفاقی سپریم کورٹ کے ججوں کو بڑی تنخواہ ہے، تو ہم بھی آرام سے بیٹھ سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ شاید جس طرح گھڑی کا سیل ختم ہو جائے نا تو سوئی رک جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ رات کو جاتے ہیں تو گھڑی چل رہی ہوتی ہے، صبح آتے ہیں تو وہ بند ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری ٹوٹل اوقات جو ہے نا ہر انسان کی، بے شک وہ صدر پاکستان ہے اور بے شک وہ پی این ہے، 2 ہی قسم کے لفظ ہے نا، ایک ہے پی این، اسے کیا کہتے ہیں؟ پی این، اور ایک ہے پی ایم، پرائم منسٹر۔ پی این اور ایم کے درمیان کا فاصلہ ہے سارے گریڈ، پی این سے پی ایم تک۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی گھڑی کا سیل ختم نہ ہو۔ ایک جو مسجد کا ہمارا ہے مؤذن، اس کے ایک اعلان کی مار ہے سارے، ایک اعلان کی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، 144C والے ڈاکٹر فیاض راجہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، بہت کل۔ اس کے بعد نہ آپ چیمبر میں آ سکتے ہیں، نہ آپ دورہ کر سکتے ہیں، نہ آپ ایف ٹی آفس میں جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کرنا ہے نا جو کرنا ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جن کو شکایات ہیں اب وہ شکایت کریں، ہمارے پاس نہ کریں۔ ایک دفعہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جا کر ان کو بتا دیں کہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے پاس اختیار بھی ہے، جرأت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے اور سلیقہ بھی ہے۔ ابھی ہم آپ کو 1-2 ویڈیو دکھائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے کہ
کہ ہم زبانی جمع خرچ نہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جن سے آپ کو شکایات ہیں، جن کے سامنے آپ باوجود کھرب پتی ارب پتی کروڑ پتی ہونے کے، جن کے سامنے آپ ملزم کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کریم نے سیدھا کرنے کا ہمیں کیا اختیار دیا ہے، ذرا دیکھیں. آج میں ایک بہت امپورٹنٹ کیس آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور شاید ایف بی آر کی ہسٹری کا یہ واحد کیس ہے، لیکن مثال بنا اور ایف ٹی او کے پلیٹ فارم سے یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک کمپلینٹ ایک اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر نوید جو سعودی عربیہ میں ہیں اور 2010 سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ایک کمپلینٹ ہمارے پاس یہاں پہ آئی. اور پھر جو ان کو رن اراؤنڈ دیا گیا، جس طریقے سے ان کی زندگی عذاب کی گئی، جس طریقے سے ان کے لیے ان کی اس خواہش پہ کہ وہ پاکستان کے اندر ٹیکس پیئر بن جائیں، جو کہ ایک نان ریزیڈنٹ جو ہے اس کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے. اگر آپ پاکستان میں پہلے 180 دن ہوتا تھا، اب 120 دن ہے کہ اتنا ٹائم اگر آپ نے نہیں گزارا تو آپ ریزیڈنٹ صبر نہیں کیے جائیں گے. ڈاکٹر نوید کبھی نہیں تھے. ان کے لیے جتنی مشکلات کریٹ کی گئی، اس پہ پہلی مرتبہ ہیئرنگ کے دوران وفاقی ٹیکس مختصر صاحب کی موجودگی میں سرگودا کے چیف کمشنر، سرگودا کی کمشنرز نے معافی مانگی اور یہ کہا کہ یہ ہمارے اینڈ سے بہت بڑی میل ایڈمنسٹریشن تھی اور آپ کو جو اذیت اور تکلیف پہنچی وہ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. یہ ہے ورلڈ فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کا. لیٹس واچ دس ویڈیو. My name is Dr. Mohammed Naveed Khan. I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia, Afif Chama Hospital since 2010 as a resident general surgery. And my appeal is against FBR from my tax returns. تو میں 2008 مارچ میں یہاں پہ آیا انڈر کمپنی. تقریباً 2 سال میں نے کمپنی کے اندر آفیف چما ہاسپٹل کام کیا ایز اے ریزیڈنٹ جنرل سرجری. ہمیں بس کچھ تھوڑا سا جوش چڑھا کہ 2021 میں کہ ہم بھی کچھ اپنے یعنی کہ پارٹ پلے کریں پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں. میں آپ کو بالکل حقیقت حلقاً جو بھی بتاؤں گا حلقاً بتاؤں گا. اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلوایا جو کہ ہمارے لیے سہولت تھی کہ ہم ڈائریکٹلی اس میں پیسے بھیج سکتے ہیں، جو کہ ہمارا ریمیٹنس کنسیڈر کیا جاتا ہے. میں نے اپنا ای میل ایڈریس اپنا دیا ایف پی آر کو. انہوں نے مجھے رجسٹر کرنے کے لیے یہ میرے مجھے ای میل بھیجا. انہوں نے رجسٹر انہوں نے 27 جنوری 2021 کو ویریفیکیشن کوڈ بھیجا میرے ای میل ایڈریس پہ. اس کے بعد انہوں نے 26 اپریل کو 20 اپریل 2022 کو یہ پھر میرے آئی ایس اکاؤنٹ میں نوٹس بھیجا. سر یہ بات سنیے گا. Claim regarding foreign national is not correct because you have Pakistani CNIC and resides in Saudi Arabia as per your reply. Sir, Pakistani CNIC جو ہے سر وہ یہ ہے سر، یہ اسمارٹ کارڈ ہے. یہ سر accepted ہے سعودی عربیہ سر. نمبر 2 سعودی عربیہ میں سر اقامہ ہوتا ہے، اقامہ سر. تو سر نیشنلٹی کا تو یہاں پہ تصور ہی نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں سر آپ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے. یہ کس کی طرف سے نوٹس تھا آپ کو؟ سر یہ شکیل احمد شکیل صاحب کی طرف سے سر میرے آئی ایس اکاؤنٹ میں آیا. یہ کب آیا نوٹس؟ سر یہ 20 اپریل 2022 اس پہ ڈیٹ ہوئی ہے سر. This is a show cause notice of 122 days. میں انہوں نے مجھ پہ ٹیکسس کے نوٹس بھیجے میرے گھر پہ. میں ادھر تھا، میرے گھر پہ نوٹس بھیجے. میری مدد بیمار تھی، ان کو نوٹس سرو ہوئے. یقین کریں وہ دیکھ کے 80 لاکھ کے سارے انہوں نے ٹیکسز لگائے. سر 80 لاکھ روپے ایک غریب آدمی کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. جب سر میری مدد کو پتا چلا وہ ان کو پالش کا اٹیک ہوا، وہ گر پڑی. وہ تو بلڈ پریشر کی مریض تھی، ہائپر ٹینشن کی مریض تھی. سر اس کا کون ذمہ دار ہے سر؟ ان کے انلیگل آرڈرس کا یہی ذمہ دار ہے سر. میں وہ دن کبھی بھی نہیں بھولوں گا زندگی میں. میں اس دن کو پچھتا رہا ہوں کہ جب میں آئل کر رہا ہوں 2021 میں، اور میں اس وقت اپنی ماں کا کفن اور دفن ڈالا تھا عید کے دن. آج کے دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، فرائیڈے والے دن. میں بہت پچھتا رہا ہوں. میں مدد کا خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ میری مدد کی ڈیتھ ہوئی ہے 8 جولائی. یہ انہوں نے نوٹس بھیجا. آپ کے نوٹس کب آپ کے ساتھ سرو کیا؟ جولائی میں. ان کا جواب آیا کہ جی ہم چھٹیوں میں بزی تھے اس لیے ہم ڈیٹ اپلائی کر رہے ہیں. Is he not resident to your understanding? Non resident ہے وہ آپ کے سر میں نیشنل کی بات کر رہا ہوں. آپ ٹیکسیشن کے لیے جس پیٹرن کو کوالیفائی کرنا چاہ رہے ہیں
हम इस डिबेट पे जाए बगैर वो फॉरेन नेशनल हैं या रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, प्लीज की इम्पोर्टेंट ये जो मैं उससे इतराज सर तो नहीं, आप एक ऑफिसर हैं, एक पायलट से जो पता है कानून का नहीं पता, जब वो आपको ये बता रहे हैं कि मैं सऊदी अरब में हूँ, इतने साल से हूँ, ये मेरा एनएचसीआर है, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो आपको इस डिबेट पे पढ़ने की क्या जरूरत है कि आप ओवरसीज सिटीजन हैं या नहीं। This is enough for you to understand कि मैंने इसको कहाँ पे सर्च करना है। So you are creating a problem for him not understanding, and this is your inept, this is your neglect, और this is your incompetence कि आप इस कोटे पे होते हुए आप इस चीज को नहीं समझ रहे कि मैंने अपने टेक्स्ट को किस तरीके से गाइड। You try to track him with the words and all that. फॉरेन नेशनल और वो कहाँ से आया? सर वो वर्ड उनके उसमें लिखा हुआ उनके अप्लाई था सर, उसमें वर्ड किया आपने उसमें डॉक्टर महमूद आपने लिखा है तो इस तरह की बात बोला नो सर मैंने भी नहीं लिखा कि मैं फॉरेन नेशनल हूँ। मैंने सर ओवरसीज का जिक्र किया और नॉन रेजिडेंट का जिक्र किया। आपने बात की है ना तो इसका बुक होता है वरना ये बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की जाती है। मेरी साइड से भी, क्योंकि मेरी टीम सारे साथ है मेरे, और आरटीओ सुपोदा की साइड से भी जो इनकन्वीनियंस जैसे आपने अभी बताया, थोड़ा सा हम अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं और हार्डकोर प्रोफेशनल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, और जहाँ हमारी तरफ से आपको किसी भी किस्म की कोई ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ा, we owe an apology to you sir, to the core of our heart। अगर कोई मेरी तरफ से या मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या ड्यू टू एनी रीजन मैं आपसे ज़ाती तौर पे माजरत तलब करता हूँ। अब मैं बसीरत फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन जो आपने हार्डशिप फेस की, हम सबको आपसे हम सॉरी करते हैं, आपसे इस बात पे मैं अपोलोजाइज भी करता हूँ कि आपके जज्बात को ठेस पहुँची। वफाकी टैक्स महोत्सव का दायरा टैक्स दंडगान को जो टैक्स की अदायगी में मुश्किलात पेश आती हैं उनका सद्देबात करता है और उनकी तकालीफ को दूर करता है। तो इस तरीके से वफाकी टैक्स महोत्सव के इदारे ने कंपनसेशन के अलावा लोगों के मसाइल हल करने के लिए और उनकी तसल्ली के लिए, ताकि उन्हें इज़्ज़त नफ्स का एहसास हो और जो उन्हें तंग करता है उसके खिलाफ एक्शन, तो हम वैसे भी एक्शन प्रपोज करते हैं मैल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और इखलाकी तौर पे हमने ये स्टेप उठाया है कि उनको कहा है माजरत करें। उन्होंने ओपन कोर्ट में माजरत की। थोड़ा आप लोगों ने शायद देख लिया कि सिर्फ एक SMS पर, सिर्फ एक सादा कागज पर बगैर एक पाई लगाए सिर्फ अपनी शिकायत या अपना दुख या अपनी आहें जो छुपा के रखी हैं टैक्स के बहुत बड़े मंजधार के खौफ से, एक दफा हमारे पास पहुंचाओ तो सही। हम मर जाएंगे, हमें खोलेंगे। सबसे बड़ा जो हम जब से फिर रहे हैं तो हमें एक बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कॉमन प्रॉब्लम आया कि जी वो आप तो चले जाएंगे। फैसलाबाद की चेंबर वालों ने कहा, सदर चेंबर ने, उसने भी कहा, उन्होंने कहा राजा साहब कसोन नेड़े के अल्लाह मैं गया, मैं तो कहूँगा अल्लाह ही नेड़े, अल्लाह चाहे तो कसोनों है, कसोन वाले तो फारज पे आ जाओ, उससे बड़े अल्लाह कर सकता है ना। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं कि बिजनेस कम्युनिटी अपने नंबर 1, तो आप लोग हमें मसाइल बताएं। आपने एक देखा, इसके अलावा 15 केस ऐसे हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं। बल्कि मैं सदर साहब से कहूँगा अगर आपको ये अच्छा लगा है हमारा प्रोग्राम, तो आप पूरी बिजनेस कम्युनिटी गुजरात को इकट्ठा कर लें किसी वक्त शाम में, जिस वक्त उनके लिए कन्वीनियंट टाइम होता है, तो हम आ जाएंगे। फिर आप सबको सारा दिखाएं कि आखिर जुल्म की कभी ना कभी तो सुबह होती है कि नहीं, जुल्म की तारीख रात सदा नहीं रहती। जब कभी गोमा होता है तो मेरा अल्लाह ठंडी हवा चला के बारिश करता है, क्योंकि अल्लाह अपने मखलूक को इस तरह सिर के मारता नहीं है। हम आपके लिए ठंडी हवा का झोंका बन के आ गए। अब आप हिम्मत तो करें ना। जब बहुत सारे लोगों ने, हम फिर मुल्क में
تو سارے تاجروں نے کامن پوائنٹ یہ بتایا کہ جی آپ تو چلے جائیں گے، یہ پھر ہمارے 20-20 سال پرانے کھاتے کھول لیں گے، پھر ہمیں آڈٹ میں ڈال دیں گے۔ تو پھر ہم نے صدر پاکستان کے پاس یہ اپنے ویڈیو یہ پریزنٹیشن کی، تو صدر پاکستان نے پرائم منسٹر پاکستان، فیڈرل وزیر خزانہ اور FBI کو حکم دے دیا کہ جو لوگ FTO میں شکایت کریں گے ان کا کوئی کیس نہیں کھولا جائے گا۔ تو میں اب آپ کو ایک مثال سنا دیتا ہوں لمبی، پھر اگلی بھی ویڈیو دکھانی ہے اس سے پہلے کہ میں ہاسپٹل اور میں MS تھا 2003 سے 8 تک۔ تو میں ایک دن باہر نکلا گوار منڈی سائڈ پہ، تو ایک بندہ نیچے گرایا ہوا اور کافی سارے لوگ کٹھے تھے۔ میں نے کہا کی ہوا؟ پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے۔ تو گوال منڈی کا ایک بٹ تگڑا سی ذرا انہیں بندے نے تھلے ٹایا تے ماری جا رہے تے نہ روئی بھی جا رہے۔ وہ لوگوں نے کہنا بٹ صاحب نہ انہوں مار رہے ہو نہ رو رہے ہو۔ وہ کہنا ہے خدا دی قسم ہے انہیں تھلے اٹھ کے مینوں بڑا مارنا ہے۔ تو میں درخواست کرنے آیا ہوں صدر صاحب، نوجوان صدر مل گیا تھا، سونا شکلوں میں ہمت کرو۔ لیڈ لو گجرانوالہ کہ آخر کل بھی میں نے پورے کے پورے ٹیکس ہم سب سے مل رہے ہیں نا، آج ہم ٹیکس بار سے ملیں گے، پھر اس کے بعد مولویوں سے، علماء کرام سے۔ کل ہماری میٹنگ جو ہے وہ پورے ٹیکس کے چیف منسٹر سے لے کے AC تک سارے آئے تھے، سب کو ہم نے بتایا۔ اب دیکھو پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان تب ہے جب پاکستان میں خون ہے، اور خون بلڈ لائن کہتے ہیں ایک آدمی کو۔ تو 47 سے لے کے آج تک پورا FBR زور لگا کر آج 30 ستمبر تک جو ٹوٹل ٹیکس پے رہے ہیں وہ 1% بھی نہیں بنے۔ 25 کروڑ کی آبادی میں اگر 25 لاکھ ہوتے تو 1% بنتا، اگر 22 کروڑ آبادی گیری جائے تو 22 لاکھ ہوتے تو 1% بنتا۔ تو 30 ستمبر تک صرف 19 لاکھ لوگوں نے دیا ہے، ان میں سے 15 لاکھ سرکاری ملازم، 4 لاکھ پورے ملک کے۔ اب لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، تو لینے والوں سے کل ہم نے تقریباً 4 گھنٹے کی سیشن کیے ہیں، ان کو مختلف باتیں سنائی ہیں۔ تو خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ جو چیف کمشنر اس وقت ہیں انہوں نے کل ہی مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا میں بھی رانجھا ہی ہوں۔ تو میں کہا پھر رانجھا نو لیگ نہ لائیں، جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں پورا کر دو۔ تو 2 کام ہم کرائے ہیں۔ ایک یہ، جب اللہ نے مجھے DG ہیلتھ رکھا نا پاکستان کا، تو میرے پاس آئے وہ میرے جو آپ کا ہوتا ہے اہلکار، وہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں کہ سر یہ کر دو وہ کر دو، اگر یوں نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بڑے رکھے یعنی سینکشن ہے کہ یہ جو مینوفیکچر ہوتے ہیں دوائیاں بنانے والے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ ایک آدمی 1 ارب یا 2 ارب روپیہ لگا کے فیکٹری لگاتا ہے، میں دوائی لاؤں گا، ایک ہمارا 17 گریڈ کا انسپیکٹر جا کر اسے بےعزت کر دیتا ہے، اسے انگریزی میں گالیاں نکالتا ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میں کہ 2 ارب روپے لگا کر وہ بندہ بےعزت ہونے کے لیے کرتا ہے، بےعزت ہونے کے لیے؟ بےعزتی تو بندہ کرو گے، بیوی کو کرا سکتا ہے، 2 ارب لانے کی لوڑ ہی نہیں، 2 ارب لانے کی لوڑ ہی نہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی یہ پابندی لگاؤ۔ میں نے کہا نہیں، جس آدمی نے 2 ارب روپیہ باہر کسی ملک میں لگانے کی بجائے اپنی زمین پر لگا دیا ہے، اس سے بڑا قابل احترام کون ہے؟ تو لہذا کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ میرے دور میں اللہ کا فضل ہے کہ جو جتنے تھے مینوفیکچرر، جتنے یکدم 254 ارب سے اٹھ کے ہماری 284 ارب تک چلی گئی۔ ایک دن میں میرے پاس وہ فیکس ہے، ای میل ہے، ایک دن میں پوری فارما انڈسٹری وہ پریشان ہو گئے، ایک دن میں سارے کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کے مسائل کے حل کا ادارہ موجود ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے بھلا؟ اگلی سنو، اللہ کریم نے ہمیں یہ بھی اختیار دیا ہے کہ جو ہم لکھ دیں گے کہ بجٹ میں یہ ٹیکس لگے، اس کو ہٹانے کا کسی کو اختیار نہیں، وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، صرف صدر پاکستان کر سکتے ہیں۔ تو میں صدر صاحب، آپ بھی صدر ہیں، اور پاکستان کے صدر کی پیغام آپ کو دینے لگا ہوں۔ 2 صدر ہیں آپس میں،
तो सदर के पैगाम को उसी तरह लेना जैसे सदर लिया करते हैं। उन्होंने हमारे पिछले 2.25 साल में जितने फैसले हमने किए, हम भी कोई अकेले कुल नहीं है। इस पूरी कायनात में खताओं से पाक अगर कोई एक ज़ात है तो वो मेरे आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके अलावा कोई पाक, यानी आप हैं बेमिसल बेमिसाल, हम खुदा के पुतले हैं, हमसे गलती हो सकती, इसलिए हमारे खिलाफ अपील होगी सदर के पास। सदर पाकिस्तान का जो सेक्रेटरी है, जो हमारी अपील के कागज चेक करता है, उसके लिए लाजमी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर हो, वो लाजमी है। यानी उसके दफ्तर में जो बंदा इन कागजों को देखेगा, यानी दूसरी तरफ से FPR आएगा, इधर से हमारा फैसला होगा, दोनों का फैसले का मुवाजना करने वाला जो क्लर्क रखा है उन्होंने, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होना जरूरी है उसके लिए। उससे छोटा बंदा नहीं है, वो अप्रेजल करता है। और उधर से FPR की तरफ से वकील 2 होते हैं, उसे चीफ मेंबर लीगल जो 22 ग्रेड का सरकारी अफसर है, और जिस महकमे का है, मसलन टैक्स का है, सेल टैक्स का है, इनकम टैक्स का है या कस्टम टैक्स का है, वो उनका मेंबर, वो भी 22 ग्रेड का। 2 बंदे वो नुमाइंदगी करते हैं कि हमारा केस ठीक है, इधर से हमारा केस होता है और हमारा कोई बंदा नहीं जाता, हमारा सिर्फ कागज होगा फैसला, क्योंकि हम तो मुद्दई नहीं है ना मुद्दा गए हम, बात सिर्फ उनकी सुनी जाती है हमारी गैर मौजूदगी में। तो सदर पाकिस्तान का पैगाम सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला के नाम ये है कि सदर साहब ने ये कहा है कि मैंने पिछले 2 साल में वफाकी टैक्स मुतसिब के जितने फैसले इवेलुएट किए हैं, जितनी अपीलें मेरे पास आई हैं, 99.4% अपीलें हमारे हक में हुई हैं, खिलाफ नहीं। तो गोया हम जो फैसले कर रहे हैं वो हम जज्बात में नहीं कर रहे, अकल के साथ नहीं कर रहे, कानून के मुताबिक कर रहे हैं। वरना चीफ जस्टिस बैठे हैं, मेंबर लीगल उनका FPR का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको एक SMS करने में भी कोई प्रॉब्लम है, 2 तहफ़्फ़ुज़ आपको दे दिए, जिसका केस एक दफा हमारे पास आ जाएगा, अगर उसका कोई पुराना केस खुला तो खोलने वाले इंशाअल्लाह मुफ्त रोटी मुफ्त रिहाइश जी। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे शाम रख दी। अब आप करें बात, क्योंकि दूसरी हमारी वीडियो जो है ना वो जरा लंबी है, उसमें तो एक दसना सी कि वैसे बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो आप यकीन तो हो गया ना। तो बिस्मिल्लाह करो, आपको यार अपनी सिफारिशात। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गुजारिश करना चाहना कि मैं ना सैक्टर साडा एम्ब्रॉयडरी एसोसीएशन जी है ना साढ़े गुजरांवाला, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 22% ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਮ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ 22% ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ। ਮਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ FBR ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨੈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਟੈਕਸ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ 1-2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਲੇਬਰ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ 22% ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 18% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 22% ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਲੀਗਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮਸਲਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2019 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 0 ਸੀ, ਫਿਰ 22% ਲੱਗਿਆ, 21% ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 22% ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜੇ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਨਾਮ। ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਅਗਰ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਰ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਕਲੋਂ ਬੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਟਣਾ ਜਾਣਾ है। सदर पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरांवाला ये जो दिन उन्होंने कहा है लिख के भेजो। ज़्यादा बेहतर तो ये कि मैं अगली बारी आवां तो आने तो पहला ये मसला हल करके लियावां जो तुसीं मैं बुलाना है। ज़्यादा बेहतर है वरना अगर पहला में असीं आ गए तो कमिटमेंट है कि 7 हफ्ते मसला हल होएगा इंशाअल्लाह। साडा फैसला सादा कागज़ से 44 दिन पूरे गुजरनगे, 45वां दिन सुबह फजर की नमाज पढ़ के अपना मोबाइल खोलो फैसला होते हुए इंशाअल्लाह। फजर की नमाज पढ़ के 45वें दिन। और अगली गल तुम दस देती है कि साडा फैसला अदालती फैसले उत्ते अमल दरामद नहीं होता। सारे तजर्बा नहीं होता ना, पैरा के फैसले हाई कोर्ट के फैसले अमल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के करीब अल्लाह के करम नाल साडा कोई फैसला नहीं ऐसा कि जिस ते अमल दरामद ना होवे। अज की डेट तक 94% फैसले दे अमल दरामद हो चुके हैं, अमल दरामद हो गए। ऐसी जी गल कही है सदर साहब नूं दसो 2 लाइनां लिखणियां ने, असी होर तुहानूं सहूलत देण नूं तैयार हां। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब हम जल्दी रांझा साहब को बुलाएंगे दोबारा और अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिटी को साथ उसमें डेट पहले ही 2 दिन अनाउंस करेंगे और ये हाल भरा होगा। और आज इनकी बातें सुन के, आज इनकी जो बातें मैंने सुनी है उससे मुझे ये लग रहा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी में जो खौफ की एक लहर है ना कि यार अभी टैक्स देता तो यकीन हो जाए, यकीन कर रहे हैं कि अगर वो सुनते तो शायद खुद कहते कि यार अभी हमने सब कुछ कर दिया। इंशाल्लाह जल्दी हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट उस पर जाएं, विजिट करें। आपके माशाल्लाह इंतहाई शक्ल से ही बड़े मुदब्बर किस्म के सेक्रेटरी जनरल साहब की फरहान है फरहान साहब, हमारी वेबसाइट पे जाएं। जितने आपके लोगों के हैं ना वो सारे उनको बता दें कि क्या तरीका है शिकायत करने का। स्वाद आए कि मैं पहुंचा लाहौर तो पिछों 100 दरखास्त पहुंची हो गए तो लग पता जाए उन्होंने भी तो तुहानू भी ये ना हो कि अगली दफा मैं आवा तो सारे कहो कि एडा शक्ल एडी सोहनी एडा नूर वाला चेहरा तो झूठ बोल के चला गया। ये नहीं होएगा इंशाअल्लाह। जो हम ज़बानी कह रहे हैं इंशाअल्लाह करेंगे। थोड़ी सी हिम्मत उसी भी करो, चुप चुप के हाय भरना, लेफ च मुंह दे के तो रोई जाना, ये कोई जवान मर्दा का काम तो नहीं। करोड़ों रुपए कमा के मुल्क नूं दिओ, अरबां रुपया टैक्स तुसी दिओ और उसके बाद मुंह भी तुसी छुपाओ। मुंह क्यों ना छुपाणगे जेड़े टैक्स चोर ने या जेड़े टैक्स के निज़ाम दे विच अगों रिश्वतां लैंदे ने, वो क्यों ना मुंह छुपाण। असी फैसला करके आ गए इंशाअल्लाह कि हुण फैसला इंसाफ दा होएगा और हक दा अलम बुलंद करांगे इंशाअल्लाह। और उहदे थल्ले उहदे साए थल्ले पाकिस्तान दे झंडे थल्ले असी खुशहाल रहांगे। मेरी बात से आप इत्तफाक करेंगे कि कर्जदार का कोई ज़मीर नहीं होता है। कर्ज खा आके कहे कि तू ना देखे साढ़े पठियाले कितने केस होते हैं कि बेचारे सारा टब्बर भी, लड़कियां भी, लड़के भी, जवान बुढ़े वो सारे वाल के अगला जो पट्ठे वाला ले जाता है ना, क्यों भला उन्हें पैसे जाएंगे, वो बोल ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान जब किसी से कर्ज लेगा, IMF से ले, अमेरिका से ले, फिर उनकी शायद नहीं मानेंगे, हम मानेंगे। 2015 में 14 में मैं वहाँ DG था एजुकेशन का,
تو گولڈن براؤن جو پہلے وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، وہ بن گیا ان کا امبیسڈر ایٹ لارج. اس نے آ کر وزیر اعظم کو اور وزیر تعلیم کو، میں چونکہ ساتھ تھا ڈی جی، اس نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ کو اتنے کروڑ پاؤنڈ دیتے ہیں تو آپ یہ لے لیں، آپ کا جو کریکلم ہے وہ ہم نے صحیح کرانا ہے، بہتر کرانا ہے. لالچ دیتے ہیں ہمیں ترقی کا. تو اس نے جو آخر میں نچوڑ اس کا تھا نا، جو میں سمجھا بطور ڈی جی، کہ اپنے سلیبس میں سے جو پاکستان نہیں عالم اسلام کے جتنے ہیروز ہیں ان کے نام نکال دیں. ہیروز، نہ اسلامی ہیرو نہ برصغیر کے ہیرو. ٹیپو سلطان کا نام بھی نکلوایا اور حیدر کرار کا نام بھی نکلوایا، اور ہم نے نکال دیا. ہم نے نکال دیا. کیوں؟ پیسے دے رہے. جتنا میں نے کل ان کو یہی سمجھایا ٹیکس والوں کو کہ آپ اگر 10 لاکھ یا 10,000 گاٹھے لیں گے چیزیں، اس کا ریٹ اور ہوگا، اور اگر 5 لیں گے تو اس کا ریٹ اور ہوگا نا. کیوں جی؟ جب آپ تھوک کے حساب سے مال لیتے ہیں تو ریٹ فرق نہیں ہوتا. تو میں نے کل ان کو سمجھایا کہ تسی 4 لاکھ ٹیکس گزارا کھڑو ہی سارا کچھ چھوڑی جا رہے ہو پچھلے 15-20 سال تو جی 4 کروڑ ٹیکس گزار ہو جان گے تو تہاڈا بھی کام چلے گا، ساڈا بھی چلے گا. اور خوش قسمتی کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل انہوں نے 100% ہماری باتیں مانی، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے 1 نومبر سے آپ کو محسوس ہوگا کہ RTO گوجرانوالہ میں کوئی چینج آ گئی. نہیں اسی ایک باری تو گل کریں گے. اللہ کریم کے کرم سے اب ہمیں، میں نے آپ کو 3 باتیں بتائیں. اختیار اللہ نے دیا ہے، زندگی صحت اللہ نے دی ہے، اور حوصلہ سلیقہ بھی اللہ نے دیا ہے. تو پھر اللہ کے لیے کام کیوں نہ کیا جائے؟ اور کوئی جس کی کوئی بات ہے نا، بجائے زبانی کرنے کے آپ لکھیں، سیکرٹری جنرل صاحب کو دیں، یہ ہمیں کریں گے، وہ ای میل کر دیں. لیکن کوئی 2 دن شکایتیں بھی تو کرو نا سر، پتہ لگے. انشاءاللہ جب ہم بزنس کمیونٹی کو بلائیں گے اور نہیں سنو نا، سانو بھی تو پتہ لگے، تو پھر جب شکایت دور ہوئے گی تو تمہیں بھی پتہ لگے. تھینک یو رنجا صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم جلدی آپ کو بلائیں گے، اور امید ہے کہ جو بزنس کمیونٹی گوجرانوالہ کی ہے وہ شکایتوں کے اظہار لگائے گی، اور آپ اللہ کے فضل سے حل بھی کریں گے. آپ کی تشریف آنے کا بہت شکریہ.